محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت انسانوں کا امتحان لیتا ہے، مختلف طریقوں پر آزماتا ہے اور اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے کرے گا۔ دنیا آزمائش، ابتلاء، مصیبت کی جگہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زینت، عیش، نعمت، راحت، مزے کی بھی جگہ ہے۔ یہ دنیا اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر بڑی سخت مشکلات بھی آتی ہیں اور بہت خوشیاں بھی میسر ہوتی ہیں۔ دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ انسان کو اپنی زیب و زینت سے کھینچتی ہے اور اپنی مصیبتوں سے نا امید کر دیتی ہے۔ بڑی عجیب و غریب طریقے کی یہ دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بہرحال دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمیں اپنے اندر پھنساتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی ہے اور اپنے اندر محدود کرتی ہے، کیچو ہے، کشش والی ہے، زینت ہے، نظر اور دل کو لبھانے والی ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اسی کی بنیاد پر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے خوشنما بنایا گیا، زینت رکھی گئی، دل لبھانے کا سامان بنایا گیا ہے شہوت کی پسندیدگی میں۔ جو چیزیں انسان کی خواہشات کو، ڈیزائرز کو، ول کو، چاہتوں کو اچھی لگتی ہیں، ان کی محبت انسان کی فطرت کے اندر ڈالی گئی ہے، وہ تمام چیزیں انسان کی نگاہوں میں بہت خوشنما بن کر آتی ہیں۔ عورتیں ہوں، اولاد ہو، ڈھیر سارا مال و دولت ہو، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں اور لگژری لائف کی شکل میں، جس کو بندھے ہوئے خوشنما اور زبردست نشان زد گھوڑوں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ سب دنیا کا سامان ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک حقیقت کو کھولتا ہے کہ انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کشش والی ہے۔ انسان کا دل بھی لگتا ہے، جذبات بھی لگتے ہیں، خواہشات بھی ساتھ دیتی ہیں، من بھی بھاتا ہے اور انسان کا دل بھی لگتا ہے۔ دنیا کی جو تمام آسائشیں ہیں، دنیا کے جو تمام ساز و سامان ہیں، اس میں انسان کے لیے بہت کشش ہے۔ اور پوری زندگی جو انسان کی دنیاوی ہے وہ انہی تمام جھوٹی اور چھوٹی خوشیوں کا نام ہے۔ میں نے دو لفظ استعمال کیے، جھوٹی، اس تعبیر میں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ یہ پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے نہیں ہے۔ چھوٹی اس لیے کہ بہت کم وقت کا تھوڑا سا مزہ دیتی ہیں، لیکن انسان کی فطرت ایسی بنی ہے کہ وہ پورے طور پر اپنی زندگی کو انہی میں انویسٹ کرتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یقیناً دنیا کی زندگی سامان کا ہے، کھیل کود کی چیزیں اور سامان کا نام ہے، اور زیب و زینت، خوشنما، بیوٹیفل چیزوں کا نام ہے، اور مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس کر کے بڑا بننے کا نام ہے، اولاد میں، خاندان میں، گھرانے میں، جتھے میں ایک دوسرے سے ریس کر کے بڑا ثابت کرنے کا نام ہے. ان ساری چیزوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو برسے تو زمین لہلہا اٹھے، خوب خوشنما زمین نظر آنے لگے، کھیت کے اندر ہرا رنگ ہر طرف کھل جائے، ایک سجا ہوا کھیت اور پھلدار باغ نظر آنے لگے. لیکن پھر یہی پیڑ پک کر زرد ہو جاتے ہیں، یہی خوشنما باغ پیلا پڑ جاتا ہے، یہی ہری بھری کھیتی زرد ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد سوکھ کر بیکار ہو کر گر جاتی ہے، پتے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پیڑ عمر کے آخری مرحلے کو پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے، زمین میں مل جاتا ہے، خاک میں مل کر رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کٹ پٹ کر وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بن کے اڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں ہمیشہ کا عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل ہونے والی ہے. یاد رکھنا، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. یہ آیت جو سورہ حدید کی ایک آیت ہے جس میں پوری دنیا اور دنیا کی زندگی کو زبردست طریقے پر انسان کی نگاہوں کے سامنے ایک ریل کی طرح چلا دیا گیا ہے. زندگی کی تمام کوششیں، زندگی کی تمام تگ و دو، زندگی کی تمام دوڑ دھوپ، زندگی کی تمام محنتیں، زندگی کی تمام ریس، سب کا سب ایک دھوکے کا سامان ہے جو انسان کے سامنے ریل کی طرح چلتا ہوا دکھتا ہے، اور ایک مثال کے ذریعے سے زمین سے اگنے والی کھیتی اور اس کے فنا کو پیش کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر دنیا کی زندگی کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مثال دئیے لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی. اس کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے اوپر سے اتارا ہے بارش کی شکل میں، پھر وہ پانی کھیتی سے، پیڑ سے، پودے سے خوب مل کر لہلہانے والی کھیتی بن گیا ہے. وہ کھیتی جو بہت جگ ظاہر ہوتی ہے اور زمین پر خوشنما نظر آتی ہے، ہری بھری دکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کھیتی پک کر کٹتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ذرے بن کر فضا میں اڑ جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. سارا مال و دولت
اولاد اور بچے کچے گھر بار دنیا کی زینت ہے، دنیا کا خوشنما سامان ہے، اور یاد رکھنا یہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے۔ جو اچھی باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہی انسان کے لیے اللہ کے ہاں ثواب اور جزا اور بدلہ دینے کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے زیادہ سوٹیبل اور زیادہ بہتر ہے۔ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ یہ پوری دنیا کی زندگی انسان کے سامنے جو اولاد کی شکل میں ہو یا مال و دولت کی شکل میں ہو، وہ سب کا سب صرف دنیا کو خوشنما بنانے کا ایک سامان ہے، دنیا میں اپنا اسٹیٹس رکھنے کا ایک سامان ہے۔ زینت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان ایک اپنا خوشنما اور اچھا روپ ڈھالتا ہے، اور اس روپ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ چیز سامنے دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چیزیں جو تمہاری زندگی ہے، لگژریل لائف ہے، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، آل اولاد ہے، گھر بار ہے، خاندان ہے، یہ سب کا سب دکھانے کا سامان ہے۔ ہمیشہ کام آنے والی چیز باقیات الصالحات ہے۔ الباقیات الصالحات زیادہ اچھی ہیں تمہارے لیے، اور جن سے امید باندھی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر وہی ہے۔ ہم امید مانتے ہیں اپنے بزنس سے، ہم امید مانتے ہیں اپنے بینک بیلنس سے، ہم امید مانتے ہیں اپنی پراپرٹی سے، ہم امید مانتے ہیں اپنی کرسی سے، ہم امید مانتے ہیں اپنی حشمت اور جاہ و منصب سے، ہم امید مانتے ہیں اپنے تمام ان وسائل سے جو دنیا کے اندر ہمیں کچھ وقت کے لیے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کو توڑ کر کہتا ہے جو ہمیشہ اچھی باقی رہنے والی چیز ہے، سچے معنوں میں امید ان سے باندھنا مفید ہے۔ یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ کئی حدیثوں میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات ہے۔ اچھی ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں یہ کلمات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی کہ باقیات الصالحات 5 نمازیں ہیں۔ کسی نے تفسیر کی ہے ہر نیک کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ باقیات الصالحات ہے۔ کسی نے کہا جو اخلاص کے ساتھ عمل ہو وہ باقیات الصالحات ہے۔ اعمال صالحہ جو ہے وہ باقیات الصالحات ہیں۔ اور ایک بہترین بات ایک مفسر نے کہی کہ معرفت الہی، محبت الہی اور طاعت الہی کے لیے جو کام کیا جائے وہ سب باقیات الصالحات ہیں۔ اللہ کو پہچاننے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی بات کو ماننے کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ باقیات الصالحات ہے۔ ایک بہترین طریقے پر اللہ مثال دے کر کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے انسانوں کے سامنے، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت کے بارے میں، دنیا کے ساز و سامان کے بارے میں، اور اصل کامیابی کے بارے میں۔ دیکھو، دنیا استعمال کا سامان ہے، اسے استعمال کرنا ہے۔ اسے استعمال کیے بغیر دنیا میں کوئی رہ نہیں سکتا اور دنیا میں جی نہیں سکتا۔ استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے اپنے دل کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک دودھاری تلوار ہے، یہ بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جس کو عبور کر کے دنیا کی زندگی کو گزار کے آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ دنیا کو لینا بھی ہے، دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، دنیا سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، لیکن دنیا سے بچنا بھی ہے۔ یہ بہت مشکل کام اور سب سے مشقت والا سفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسا کہ
ایک اجنبی کسی جگہ پہ آیا ہو اور وقت گزارتا ہے، یا اس کی طرح جو دوران سفر کر رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، وہ راستے میں کس طرح وقت گزارتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کو گزارو۔ دنیا کے اندر اتنا جمع کرو جتنا کہ تمہیں اس سے استعمال کرنا ہے، دنیا کو اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی تم کو ضرورت ہے، دنیا کے ذریعے سے آخرت کی کھیتی بناؤ جو تمہارے باقیات و صالحات بننے والی چیزیں ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم کے اوپر اس چٹائی کے نشانات بن رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بستر بنا دیتے، ایک بہترین سا گدا رکھتے جس پر آپ آرام سے رہتے، اور ہم آپ کے لیے تمام سامان گھر میں مہیا کر دیتے جس سے آپ آرام، راحت، سکون اور چین کی، عافیت کی، تعیش کی، مزے کی زندگی گزارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عبداللہ، میں تو ایک ایسا شخص ہوں جو ایک سوار ہو کر سفر کر رہا ہے، راستے میں اس کو ایک سایہ دار پیڑ دکھا ہے، تھک کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہاں پہ اترا ہے، جب تھکن اتر جائے گی دوبارہ اپنی سواری پر سوار ہو کر اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے نکل جائے گا۔ دنیا کی زندگی اس سایہ دار پیڑ کی طرح ہے جس کے نیچے کچھ دیر اپنی تھکن کو اتارنے کے لیے ٹھہرنا ہے، پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر اس سے گزر جانا ہے۔ ایک مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین طریقے پر دنیا کی حقیقت کو صحابہ کے دل میں بٹھایا ہے کہ اس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بھیڑ کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، جس کے کان کٹے ہوئے تھے، مسلا اس کے جسم کے اعضاء کٹے پیٹے، پھولا ہوا، بدبودار ہو کر زمین پر پڑا تھا، راستے میں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر سب کو جمع فرمایا اور کہا، کون اس مردار جانور کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے جانور کو، بدبودار جانور کو 1 درہم میں بیچنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، 1 درہم میں کیا، ہمیں تو کوئی خالی بھی دے تو نہ لے، یہ اس کو کوئی کچھ دے کر کیوں لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنی کہ تمہاری نگاہ میں یہ مردار جانور ہے۔ تمہاری نگاہ میں مردار جانور جتنا ذلیل اور حقیر، معمولی، بے حیثیت، بے قیمت ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربه۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ دنیا میں کافر کو خوب دے رہا ہے، خوب مال سے نواز رہا ہے، خوب ان کو بڑھا رہا ہے، ان کی معصیت، نافرمانی، شرک اور کفر کے باوجود اللہ اس کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی قیمت ہوتی تو کافر پیاسا مر جاتا، اللہ اس کو پانی نہ دیتا۔ یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہی ہے کافر کے لیے، عیش و عشرت کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا جیل ہے اور کافر کی جنت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کا فائدہ کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت کا فائدہ کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تم آخرت کا فائدہ کرو۔ اور یہ دنیا کا نقصان جو ہے وہ دنیا کا نقصان ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، حلال کے، حرام کے، مکروہ کے، ناجائز کے، اس کو استعمال کر کے کہ اس کو استعمال نہ کرنے کے، بغیر کسی حد بندیوں کے دنیا میں ریس لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ اسلام پابندیوں کو امپوز کرتا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت جو قرآن سے ہمارے سامنے آتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کی ہے،
اور قرآن میں کئی جگہ پر بار بار دنیا کے بارے میں یہی کہا گیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے اور جلدی دھوکہ دیتی ہے، اور دھوکہ دے کر انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یاد رکھنا دنیا کی زندگی کھیل اور کود کا کچھ وقتی سامان ہے، اصل زندگی جس کو زندگی کہتے ہیں وہ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ اس زندگی میں موت نہیں ہے۔ جب انسان اس زندگی میں جائے گا تو پوری دنیا کی زندگی اس کو چند سیکنڈوں جیسی معلوم ہوگی، بلکہ خواب کی کسی ایک یاد کی طرح کہیں دماغ میں سمٹ کر رہ جائے گی، اور انسان اس دن کہے گا یہ پوری کی پوری زندگی جو دنیا کی تھی وہ صبح کا ایک پہر تھی یا رات کا ایک وقت تھی۔ پوری کی پوری زندگی جو 10 سال 20 سال 70-80 سال انسان دنیا میں گزارتا ہے، آخرت میں وہ ایک بھولا بسرا سا خواب بن جائے گی جس کے کچھ نقوش سے ذہن میں ریل کی طرح چلتے ہوئے ہوں گے۔ باقی حقیقی زندگی، صحیح زندگی، بغیر موت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا تو ہمیشہ کا عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہے۔ دنیا کتنی مل جائے اور کتنی ہی زیادہ وقت کے لیے مل جائے، انسان کی بھوک اس سے مٹتی نہیں ہے، اسی لیے دھوکے کا سامان ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ثانیہ، اگر ایک انسان کے لیے ایک وادی کے برابر، 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے برابر بھر کے بھی مال مل جائے، سونا مل جائے، تب بھی وہ چاہے گا کہ اتنا ہی ایک اور وادی مل جائے۔ 2 وادی مل جائیں گی تو چاہے گا 3 وادی مل جائیں، اور اس کی اس بھوک کو صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے۔ یعنی موت کے وقت تک انسان کے دنیا کے کمانے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے اور اس ریس میں دوڑ لگانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھوک ایسی ہے کہ جتنا کھلاؤ اتنی بڑھتی ہے، اور یہ پیاس ایسی ہے جتنا پلاؤ اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل و دماغ پر اگر پیوست ہو گئی تو اسے غافل بنا دیتی ہے، اسے حقوق سے غافل کر دیتی ہے، اسے آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اسے اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اسے دین سے غافل کر دیتی ہے، اسے دنیا کی اصل سعادت سے غافل کر دیتی ہے، آخرت کی کامیابی سے تو غافل ہی کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات میں تنہائی میں تہجد پڑھتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے نوچتے تھے اور کہتے تھے غری غیری یا دنیا، اے دنیا جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، اے دنیا میرے پاس سے ہٹ جا اور کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کر، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کر، کیونکہ دنیا ایک ایسی ریس ہے کہ جب وہ دل سے گزرتی ہے تو انسان کو اپنے اندر کھینچتی چلی جاتی ہے۔ دنیا ایک ایسی میگنیٹ پاور رکھنے والی چیز ہے کہ انسان جب عمل کے اندر اس میں لگتا ہے، جو کہ ضروری ہے اور اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی، کام کرنا، محنت کرنا، کمانا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ دین کا بھی حکم ہے اور فطرت کا بھی حکم ہے، لیکن یہ چیز جب انسان کو اللہ سے غافل کرنے لگے، دین سے غافل کرنے لگے، آخرت سے غافل کرنے لگے، موت سے غافل کرنے لگے، تو پھر یہ چیز انسان کی ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ دنیا جس کو متاع الغرور قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کی جو چاہتے ہیں، انسان کی جو مرضی ہے، انسان کی جو ہوا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں لگانے کے لیے دنیا اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ انسان کی ضرورتیں اور انسان کی خواہشات جڑی ہوئی ہیں۔
ایک ہے ضرورت کا دائرہ، اس کو بھی کوئی ایک اسکیچ بنا کے باؤنڈری نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں 5 وقت کے لیے 50 روپے چاہیے ہیں، 100 روپے چاہیے ہیں، 1000 روپے چاہیے ہیں، ہمیں منتھلی 10,000 سے ہماری ضرورت پوری ہوگی، 15 سے پوری ہوگی، 50 سے پوری ہوگی، 1 لاکھ سے پوری ہوگی۔ اس کے لیے کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے کہ اس کے بیس پر سارے انسان کی ضروریات کو ایک طور پر ناپ تول کر دے دیا جائے۔ اسی طرح خواہشات کا بھی کوئی اسکیل نہیں ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جس کو بنا دیا جائے کہ انسان کے پاس 10 گاڑیاں ہوں، اس برانڈ کی گاڑی ہو، اس برانڈ کے کپڑے ہوں، اس طرح کا فلیٹ ہو، اس طرح کی پراپرٹی ہو، اس طرح کا بزنس اور مارکیٹ ہو۔ اس کا بھی کوئی ایسا لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کو ایک محدود دائرے میں باندھ کر دیکھا جا سکے کہ یہ اس کی ضرورت، یہ اس کی خواہش۔ اصل پوائنٹ یہ ہے ٹو بی نوٹڈ کہ انسان کے دل کے اندر حاصل ہونے والا مال کتنی جگہ بناتا ہے، اور وہ مال کتنا اس کو اللہ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کتنا زیادہ دنیا کے لیے دوڑ دھوپ انسان کی اللہ کے راستے میں لگنے والے کام، محنت، وقت، مال سے بڑھ رہی ہے، اور کتنا زیادہ اللہ کے سامنے سارے دنیا کو کمانے کا حساب اور جواب دینے کا احساس زندہ ہے۔ کتنی فیلنگ اسٹرانگ ہے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کی، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہیں سے انسان کا معیار طے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بہت مالدار تھے، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بہت غریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بہت اچھا لباس پہنا ہے، اور کبھی 2 کپڑوں میں ہی اپنے جسم کو باندھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بکرے کا گوشت خوب سیر ہو کے کھایا ہے، اور کبھی مہینہ گزر گیا اور آگ پر پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ دونوں حالات دیکھیں، اصل کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ اس کا سوال کرے گا، اور ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ بنی ہے، اور دنیا کمانے کی ریس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت سے ہم کتنا غافل ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ اسکیل جس کے ذریعے سے ہر انسان کو ناپا اور تولا جائے گا۔ دنیا کا تو کام ہی ہے ڈسٹریکٹ کرنا، دنیا کا کام ہی ہے دھوکہ دینا، لیکن موت کی یاد، موت کی فکر، آخرت کے حساب کا خیال انسان کو بار بار اس غفلت سے نکالنے کے لیے ڈوز کا کام کرتا ہے، جو کہ قرآن کی آیتوں میں بے شمار جگہ پر بار بار اللہ کی طرف سے انسان کو ڈوز دیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں اس کو دیا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے اور ہمارا کنیکشن حدیث سے مضبوط طریقے پر ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہو پایا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا کی یہ ڈسٹریکشن کی چیزیں اپنی طرف کھینچتی جاتی ہیں، اور اس سے نکالنے کے لیے جو ڈوزز اللہ نے دی ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے بار بار، آؤ بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد کریں، آؤ بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، آؤ بیٹھ کر ہم آخرت کی فکر کو زندہ کر لیں، آؤ بیٹھ کر ہم موت کو یاد کر لیں، آؤ بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کا حساب لے لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا حساب زندگی میں لیتا رہتا ہے، اور آخرت کی فکر کے ساتھ وہاں کے فائدے کے لیے دنیا میں کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جب تم سے حساب لیا جائے گا جس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریپیل کرنے کا، ریپلیس کرنے کا، ریموو کرنے کا، اس کی جگہ پر دوسرا کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اس حساب سے پہلے اپنی زندگیوں کا حساب خود لے لیا کرو۔ اگر خود سے اپنا حساب لوگے تو اس کو کریکٹ کر سکو گے، قبل اس کے کہ وہاں پر حساب لیا جائے جہاں پھر کریکشن کی کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگی کی فکر اور اپنی زندگی کو سمجھنا، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا، آخرت سے جوڑنا، اور دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہے،
چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو یا گھر بار بیوی بچوں کی شکل میں ہو، جس کو قرآن دنیا کی زندگی کی زینت کہتا ہے۔ یہ دکھاوے کا سامان ہے، یہ تمہارا اسٹیٹس سیٹ کرنے کے لیے، ایک تمہاری امیج بنانے کے لیے کچھ سامان ہے جو دنیا میں رکھا ہوا ہے، لیکن باقیات الصالحات تمہارے کام آنے والے ہیں۔ اگر دل کو باندھنا ہے، امید کو لگانا ہے، اصل فائدہ سوچنا ہے، تو باقیات الصالحات کے ساتھ دل کو جوڑو۔ باقیات الصالحات نیک اعمال ہیں، نمازیں ہیں، ذکر اور تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، آخرت کا خیال ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے کیے جانے والے کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ یہ ساری چیزیں جو باقیات صالحات میں ہیں، جو بھی اس سے امید باندھ کر رہے گا، وہی دنیا کا عقل مند انسان بھی ہے اور وہی کامیاب انسان بھی ہے۔ میرے پاس میرا وہ نہیں ہے جو میں نے بینک میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے، میرا تو وہ ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، سوچا کرو، حساب کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو اور اس کے مطابق اپنا جائزہ لو، تو یہ دنیا کی زندگی کو صحیح سے سمجھ سکو گے اور بامقصد طریقے پر گزار سکو گے اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکو گے۔ ورنہ یہ دنیا تمہیں ناکام کر کے آخرت میں جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل کر چھوڑے گی، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے جو اٹریکشن رکھا ہوا ہے، وہ عورتوں کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یہ جتنی خواہشات ہیں، جتنی شہوتیں ہیں، جتنے ڈیزائرز کے راستے ہیں، ان تمام چیزوں کو دنیا کہتے ہیں، وہ سب انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور اس کے اصل مقصد سے، زندگی کے اصل پرپس سے، آخرت کی زندگی سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں۔ اگر تم اس جنجال میں پھنس گئے اور اگر تم اس جال میں پھنس گئے تو پھر آخرت کو اپنی ناکام کر لو گے، اور وہ حقیقی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی سزا ہے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا سرخرو اور دنیا کو بامقصد طریقے پر گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔